حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل مبارک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک اتار کر حضور کو غسل دیا جائے، یا حضور کو کپڑے سمیت غسل دیا جائے۔ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سر ان کے سینوں پر ڈھلک آئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ خبردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئی، حضور کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف، آپ کا غسل شریف اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے، کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں۔ قبر انور سے آواز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر گرا کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے۔ حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گنہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکات ہے۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں۔ قبر انور سے اذان کی آواز۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہے۔ جو شخص حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ آسمان کا رونا۔ مدینہ منورہ میں ایک بار سوکھا پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہیں تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فریاد لے کر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے۔ حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ بلال کا خواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت بلال حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، اے بلال، عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی۔ عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کرے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کا سلام پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر یہ سلام و پیغام محبوب پا کر روئے اور پھر بارش بھی خوب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ہر مشکل یہیں سے حل ہوتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، آپ خلیفہ برحق ہیں، اس قدر خوش قسمت ہیں کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور کے سلام و پیغام سے مشرف ہوتے تھے۔ پھر جسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
کیوں نہ برا لگے گا۔